بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اس شہر کو دیکھے جس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو دیکھتے ہی یہ کہے: اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا فإنا نسألك خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ یہ دعا اور حدیث حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور نسائی اور حاکم میں درج ہے۔ ترجمہ اس دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، ساتوں آسمانوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس پر یہ سایہ فگن ہے، اور ساتوں زمینوں کے اور اس تمام مخلوق کے پروردگار جس کو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور تمام شیطان کے اور اس تمام مخلوق کے رب جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، اور تمام ہواؤں کے اور ان چیزوں کے رب جن کو ہواؤں نے پراگندہ کر دیا ہے، پس ہم تجھ سے اس بستی کی اور بستی والوں کی خیر و برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور تجھ سے ہی اس بستی کے اور بستی والوں کے اور جو کچھ بھی اس بستی میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک روایت میں اس دعا کے ساتھ اور کلمات کا اضافہ بھی آیا ہے: اسألک خیرہا و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شرہا و شر ما فیہا۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس بستی کی اور جو اس میں ہے اس کی خیر و برکت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بستی کی اور جو اس میں ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب اس بستی میں داخل ہونے لگے تو 3 مرتبہ یہ کہے: اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، 3 مرتبہ۔ ترجمہ: اے اللہ، تو ہمیں اس بستی میں خیر و برکت عطا فرما۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لمبی دعا نہیں آتی تو اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے اور یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے، یا یہ دعا پڑھ لیں: اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا وحبب صالحی اہلیہا الینا، کہ اے اللہ ہم کو اس بستی کے ثمرات و منافع عطا فرما اور اس بستی والوں کو ہماری محبت دے، اور اس کے نیکوکار باشندوں کی محبت ہم کو نصیب فرما۔ اور جب کسی قیام گاہ میں قیام کرے، یعنی ہوٹل وغیرہ میں یا کسی کے گھر اپنے رشتہ دار کے ہاں قیام کرے، تو یہ پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ ترجمہ: میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ قیام کرتے وقت مذکورہ بالا تعوذ پڑھ لے، یعنی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ پڑھ لے، تو اس جگہ سے کوچ کرنے تک، وہاں سے روانہ ہونے تک اس کو وہاں کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ حدیث اور دعا بھی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور ترمذی مسلم شریف میں درج ہے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک دعا کو یاد کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔